رہے گی، اور اگر مقدر نہیں کی ہے تو ہم لاکھ دعائیں کریں وہ نہیں ملے گی۔ تو امام القیم کہتے ہیں اس مشہور مغالطہ کا ایک گروہ نے صحیح سمجھ لیا۔ اب اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے 3 گروہ کیا ہے، تین قسم کے لوگ ہیں، اور تینوں کا الگ الگ ذکر کر کے ان کی یہ غلط جو ان کا اسلوب ہے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس مشہور مغالطے کو ایک گروہ نے صحیح سمجھ لیا اور وہ دعا التجا کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس مشہور مغالطہ کے بنا پر یہ گروہ اس امر کا قائل ہو گیا ہے کہ سوال، دعا اور التجا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ ان کی انتہائی جہالت اور ضلالت و گمراہی ہے، انتہائی جہالت اور ضلالت اور گمراہی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے مسلک میں یہ خود متناقض ہے، یعنی اپنے مسلک میں، اپنے اسلوب میں، اپنے چال و چال میں، اپنے کاروبار میں، اور اپنے جو اس کا کام ہے، اس کا عمل جو ہے، اس میں خود وہ متناقض ہے۔ متناقض یعنی اپوزٹ، ایک دوسرے کے برعکس ہو، اور یہ ان کی انتہائی جہالت و ضلالت و گمراہی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے مسلک میں یہ خود متناقض ہے، ان کے مسلک میں باہمی تضاد و تخالف پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے تو دنیا جہاں کے تمام اسباب کا تعطل واجب و ضروری ہو جاتا ہے، یعنی تعطل یعنی چھوڑ دینا، کسی بھی قسم کا سبب انسان اختیار نہ کرے۔ اس مسلک کے قائل سے کہا جائے کہ اگر سیری و سیرابی یعنی سیری یعنی آسودہ ہونا، پیٹ بھر کر کھانا، سیرابی یعنی پانی پینا، تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو تو وہ ہو کر رہے گی، تو کھائے یا نہ کھائے، پانی پیے یا نہ پیے، اور اگر مقدر نہیں تجھے ہرگز سیرابی حاصل نہ ہوگی تو کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح اگر اولاد تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی، اپنی بیوی سے خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو، اور اگر مقدر نہیں تو ہرگز اولاد نہ ہوگی، خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو۔ پھر تمہیں بیوی سے نکاح کی یا بادی کی کیا ضرورت ہے؟ بات واضح ہے نا؟ دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلے کو اسی طرح سمجھ لو۔ بس کیا اس خیال کے آدمی کو عقل مند، اور عقل مند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان ہے، بلکہ حیوانات اور چوپائے تک ان اسباب کو فطرتاً مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور جن سے ان کی زندگی وابستہ ہے۔ پس ان لوگوں سے تو حیوانات چوپائے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کہے جائیں گے۔ یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جو حیوان ہے وہ بھی اسباب اختیار کرتا ہے۔ لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے توکل کرو جیسے حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے چڑیے کو روزی دیتا ہے۔ کیا مطلب چڑیا گھونسلے میں بیٹھی رہتی؟ نہیں بیٹھی رہتی، وہ کیا ہے؟ تغدو وتروح یعنی جاتی اور آتی، گویا کہ سبب تلاش کرتی ہے۔ اس طریقے جتنے حیوانات ہیں سارے دیکھیے اپنے سبب کو استعمال کرتے ہیں، کوئی حیوان ایسا نہیں جو سبب استعمال نہ کرتا ہو۔ تو کہا ایسے لوگوں سے زیادہ عقل مند تو کون ہے؟ وہ حیوانات ہیں۔ بعد یعنی دوسرا گروہ، بعد تو اپنی فطانت و زیرکی کا ثبوت یہاں تک، فطانت و زیرکی یعنی اپنی عقل مندی اور ہوشیاری، زیرک یہ فارسی لفظ ہے نا، اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کا ثبوت یہاں تک دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ دعا کرنا محض ایک تعبدی امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس کا کچھ اثر نہیں ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بس ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ بات صوفیہ جو لوگ ہیں وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، تعبدی امر ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، حصول مطلب میں دعا کا کوئی اثر داخل نہیں ہے۔ ان زیرک طبع انسانوں کے نزدیک قلب و زبان سے دعا و التجا کرنے یا نہ کرنے میں حصول مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دعا کا تعلق آپ کو روزی ملنے، آپ کو شفا پانے، آپ کو فائدہ پہنچنے، آپ سے بلا کے ٹلنے کا کوئی نہیں ہے۔
بس اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو ایسے کی ہے، ایسے ہونے والا ہے، یہ تو اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب دے، نہ یہ کہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ایک گروہ جو اس سے بھی زیادہ زیر کو دانائی کا مدعی ہے، یعنی یہ دو ہو گئے، یہ تیسرا گروہ کہہ رہے ہیں۔ پہلا تو کیا ہے، جو دعا کرتا ہی نہیں ہے، دوسرا دعا کرتا ہے لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا کچھ فائدہ ہے، اس لیے کرتا ہے کہ تعبدی ہے۔ جیسے کہیں بھائی یہ چیز آپ کھاتے ہو کیا فائدہ، ہم کچھ نہیں جانتے، بس صرف جانتے ہیں کہ پیٹ بھرتا ہے بس، اور کچھ نہیں، اس سے ہمارے یعنی جسم کو مزید کوئی طاقت ہے، یا اس میں کوئی ایسے طاقت ہے جو بیماریوں کو ہم سے دفع کرتی، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے بعض کھانے ہوتے ہیں نا کہ بعض وہ اطباء وغیرہ کہتے ہیں کہ کھانا، اس کھانے کا صرف فائدہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں بیگن ہے نا، کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، سب سے بڑا پیٹ بھر جائے گا بس، اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ ظاہر بات اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی ہے کہ نہیں، اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے طیب اور حلال کی ہے وہ ہمارے پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے لیے مفید بھی ہیں۔ تو اور تیسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ حصول مطلب و مدعا اور قضاء حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت و نشانی کا حکم رکھتی ہے۔ کچھ عبارت چھوٹی تو نہیں ہے نا، صحیح ہے نا۔ ایک گروہ جو اس سے بھی زیادہ زیرکی اور دانائی کا مدعی ہے، یعنی بڑی عقل مندی کا اور بڑی سمجھداری کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ حصول مطلب و مدعا اور قضاء حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت و نشانی کا حکم رکھتی ہے۔ کسی بندے کو دعا کی توفیق میسر آئی تو یہ اس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹائیں اور سرد ہوائیں دیکھتے ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی۔ ان لوگوں کے نزدیک طاعات عبادات کے اجر و ثواب اور کفر و معاصی کے عقاب و عذاب کا بھی یہی حکم ہے، یعنی طاعات و عبادات، کفر و عصیان محض اجر و ثواب اور عقاب و عذاب کی علامتیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ثواب و عذاب کے اسباب نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے جنت نہیں دی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، چونکہ اللہ نے مجھے جنت دی ہے اس لیے مجھے توفیق دے دی کہ ہم نماز پڑھیں بس۔ سمجھے فرق؟ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، نہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں اس نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ اور کچھ، کیونکہ یہ چیزیں ثواب و عذاب کے اسباب نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو توڑنے سے ٹوٹ جانے اور جلانے سے جل جانے، قتل کرنے سے قتل ہو جانے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے حتمی اسباب نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی ترتب و تعلق نہیں، یعنی ایک چیز دوسرے پر مترتب نہیں ہے۔ یعنی یہ ہم نے دعا کی ہے تو ہماری دعا سے یہ بلا نہیں ٹلی ہے، ہم نے علاج کیا ہے تو ہمارے علاج سے یہ بیماری صحیح نہیں ہوئی ہے۔ اصل میں اللہ نے چونکہ بیماری کا صحیح کرنا مقدر ہمارے لیے کر ہی دیا تھا، اس لیے ہمیں علاج کی توفیق دے دی ہے بس۔ یعنی گویا وہ اپنے کو کیا ہے، بالکل مجبور محض، بالکل قدریہ کے طریقے سے، یعنی ان کا کچھ بھی اس میں دخل نہیں ہے، محض ایک عادتی اور ربط و تعلق ہے، کوئی ایسا اثر، کوئی ایسا تعلق و ربط جو بطور سبب و علت کے ہو۔ ان کا یہ قول ظاہر عقل، شرع، فطرت اور تمام اہل عقل و بصیرت کے خلاف ہے، بلکہ دنیا جہاں کے عقل مند ارباب بصیرت ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں، ان کا مضحکہ یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سائل کے بیان کردہ دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک بھی، حالانکہ یہ 3 مسلک ذکر کیا ہے مولانا القیم نے، یہ تیسرا چوتھا مسلک بھی ہے، اور وہی مسلک صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ امر مقدور اور مقدر اسباب کے ساتھ مقدور اور مقدر ہوا ہے۔ دیکھیے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ ہر چیز مقدر ہے، بیماری مقدر ہے،
بیماری کے صحیح ہونے کے لیے سبب تلاش کرنا یہ بھی اللہ نے مقدر کیا ہے اور ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ شام جا رہے تھے اور راستے میں یہ خبر ملی کہ طاعون پھیلا ہے، تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں، ہم جائیں کہ نہ جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جہاں کہیں طاعون پھیلا ہو وہاں سے تم نکلو نہیں، اور جہاں کہیں تم نہیں ہو وہاں طاعون پھیلا دوسری جگہ وہاں تم جاؤ نہیں۔ تو حضرت عمر سے لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں، کہا کہ نہیں، کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں، اگر آپ کی تقدیر میں ہوگا طاعون آپ کو لگ جانا تو لگے گا، نہیں تو نہیں لگے گا۔ جیسے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اس میں بہت سے لوگ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے پڑھے لکھے بہت سے لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک سے علاج اپنے بچوں کو نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کی صحیح تربیت، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں خصوصی توجہ نہیں دیں گے، دنیا کے بارے میں تمام اسباب اختیار کریں گے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوگا ارے اللہ کو ہدایت دینا ہوگا تو دے گا اس کو۔ یہ دونوں طرف جو ہے وہ اس طرف، حالانکہ یہ دونوں غلط ہے۔ تو عمر نے کیا کہا؟ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے بیماری لگنا اللہ کی تقدیر میں ہے، ایسے بیماری سے اپنے آپ کو بچانا اور اسباب اختیار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے۔ یہ چیز ہے جس کو امام القیم رحمہ اللہ یہاں پر واضح کرنا چاہتے ہیں، اور انہی اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے۔ کوئی امر مقدور و مقدر محض بلا سبب مقدور و مقدر نہیں ہوا ہے، بلکہ اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب مقدر کیا ہے۔ یہ مقدر ہے کہ انسان بھوکا رہے گا یا کہ آسودہ ہوگا، اور اس کے لیے سبب بھی رکھا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے بھوکا رہنے کے لیے سبب اختیار کرے، یعنی اسے اللہ نے دیا ہی نہیں کوشش کرے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، دوڑ دھوپ بھی انسان کرتا رہے۔ انسان کو اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک مقدر ہے، لیکن انسان کے لیے یہ بھی مقدر ہے کہ آیا اولاد کے لیے وہ کوشش کرے بھی ہو، اس لیے کچھ سے نہیں معلوم، اس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسان کوشش کرے، شادی کرے، اچھی بیوی تلاش کرے، بلکہ اسباب کے ساتھ مقدر ہے۔ پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس کے سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہوتا ہے وہ بھی وقوع میں آ جاتا ہے، اور سبب عمل میں نہیں لاتا تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا۔ مثلا سیری و سیرابی، کھانے پینے کے ساتھ، اولاد ہم بستری کے ساتھ، کھیتی و اناج زمین میں دانے بونے کے ساتھ، اور جانور کی جان کا نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ مقدور و مقدر ہے۔ اور یہی تیسری قسم صحیح اور حق ہے، اور اس تیسری قسم کے سمجھنے سے سائل محروم ہے اور اسے اس کے سمجھنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعا التجا ایک قوی ترین سبب اور زبردست سبب ہے۔ پس جب کہ کسی امر مقدر کا وقوع دعا کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کھانے پینے اور دیگر حرکات اور اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً مطلب کے لیے دعا اور التجا سے زیادہ کوئی چیز مؤثر، مفید اور نفع بخش نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب و سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اب امام القیم رحمہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مثالیں دے کر کے بعد میں وہ قرآن اور حدیث سے مثالیں لے آئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو دوسرے پر مترتب کیا ہے کہ یہ کرے گا انسان تو ایسا ہوگا، یہ قدری طور پر بھی اور فطری طور پر بھی ہے۔ اس لیے اس سبب دعا کا تمام اسباب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور نہایت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ دعا اور التجا کے شرائط و آداب کے پابند تھے۔ اب مثال دے رہے ہیں، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم اعدائے اسلام کے مقابلے میں دعا ہی کے ذریعے بارگاہ الہی میں نصرت اور امداد اور فتح و ظفر کی التجائیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کانا یستنصر علی عدوہ
دعا کے ذریعے اپنے دشمنوں سے کیا ہے، دشمنوں پر وہ مدد حاصل کرتے تھے۔ اور یہاں پر ترجمے میں تھوڑی سی کوتاہی یہ کیا ہو گئی ہے، اور اکثر اوقات اصل میں یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ حضرت عمر بارگاہ الہی میں نصرت اور امداد کے لیے دعا کا سہارا لیتے تھے، اور ان کا زیادہ اعتماد دعا ہی پر تھا۔ یہ اہم جملہ رہ گیا ہے اس میں، وَكَانَ أَعْظَمُ جُنْدِهِ بِهِ، وَكَانَ أَعْظَمُ جُنْدِهِ بِهِ، حضرت عمر کا عام لشکر جو تھا، سب سے بڑا لشکر کیا تھا؟ یہ دعا تھی۔ اور اکثر اوقات صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، لَسْتُمْ تُنْصَرُونَ بِكَثْرَةٍ وَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ، کثرت افواج سے تمہاری فتح نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے۔ یعنی تم کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ ہتھیار بھی تمہارے پاس کم ہوتا ہے، افراد بھی تمہارے پاس کم ہوتے ہیں، تو تمہارا مقابلہ جو دشمنوں سے ہے وہ کس سے ہے؟ زیادہ ہتھیار کے مقابلے میں دعا، تمہارے پاس دعا کا ہتھیار ہے۔ اور پھر فرمایا انی لا احمل ہم الاجابہ ولکن احمل ہم الدعاء، یہ بڑا بہترین سا جملہ ہے، اس پر غور کریں۔ مجھے اجابت دعا کی فکر نہیں ہے، یعنی مجھے یہ فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا ہماری، ہمیں یہ فکر ہے کہ لوگ دعا نہیں کریں گے، دعا کرنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا ہی، تو ہمیں اس کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ فکر کیا ہے کہ لوگ دعا ہی نہیں کریں گے، تو مجھے اجابت دعا کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو دعا کی، اس لیے کہ جب دعا کی توفیق دی گئی تو اجابت اس کے ساتھ ہی ہے۔ فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ۔ اس کے بعد ایک عربی کے شاعر نقل کیا ہے، لَوْ لَمْ تُرِدْ نَبْلَ مَا أَرْجُو وَأَطْلُبُهُ من جود کفیک ما علمتنی الطلبہ، اگر آپ نے دستے سخا سے میری طلب کو پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا۔ یعنی اے اللہ تبارک و تعالی، آپ نے مجھے مانگنا سکھایا، اس کا مطلب ہے کہ تو میری مدد کرنا چاہتا ہے، تو مجھے میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ پس جس شخص کو دعا القا کی گئی، دعا اور التجا کی توفیق عطا کی گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ضرور اجابت دعا کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کا جب مطالبہ کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول بھی کرتا ہے اور کرے گا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور مزید فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا، جب کبھی وہ مجھے پکارے، جب کہ پکارے ہوں یعنی جواب دیتا ہوں۔ ذرا اس عربی عبارت پر آپ غور کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں۔ شیخ نصیر، آپ کہہ دیں کس کا ترجمہ ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں مستتر ہے۔ کیوں مستتر کیا اللہ نے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی ہے کہ دعا کی قبولیت اتنی قریب ہے کہ تمہیں کل بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اتنا قریب ہے دعا کی قبولیت، دیری نہیں ہے، اس میں دیری نہیں ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پر آپ سے کوئی آدمی سوال ہم سے کرتا رہتا ہے، میں سمجھ گا پورا سوال نہیں کر پاتا، میں جواب ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بہت آپ کی خدمت کرتا ہے، کوئی بات آپ طلب کریں مجھ سے، ابھی آپ پوری بات نہیں کہیں گے تو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز ہے، یعنی آپ کی بات کو پوری بھی نہیں ہونے دیا، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری نہ کرو، میں بس تمہاری دعا، یہ اصل میں یہاں پر وہ راز ہے کل نہ لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ علم بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے
میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان کے قریب، یعنی سوال کیا نہیں، میں قریب ہوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ۔ اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ کی تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے۔ یہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ یہ حدیث کیا ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن علماء کیوں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خفا کیوں نہیں ہوگا؟ ایک چیز جیسے کہ ہم نے صبح بھی مثال دی تھی نا کہ میں آپ کا ہر اعتبار سے خیر خواہ ہوں اور آپ کی ہر ضرورت میں کام آنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک ضرورت پیش آئی اور آپ ہم سے نہ کہیں، وہ ہمیں معلوم ہوگا تو میں ناراض ہوں گا، ناراض ہوں گا، کیوں نہیں کہا آپ نے مجھ سے؟ تو ایک مثال ہے، اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ مثال نہیں دی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال، لیکن اسی پر غور کریں، ایسے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو میں تمہارے قریب ہوں، یہاں تک کہ لفظ کل کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر درمیان میں نہیں رکھنا چاہا، تو اگر انسان دعا نہیں تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا بسا اوقات علماء اس قسم کی ضعیف حدیثیں جب ذکر کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کو نہیں جانتے کہ حدیث ضعیف نہیں ہے، نہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت کی جو اصل روح ہے وہ اس سے ٹکراتی نہیں بلکہ عمومی نص سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اہل علم اس قسم کی چیزوں کو فضائل وغیرہ میں گوارا کرتے ہیں۔ یہ دونوں آیات اور حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس سے بندے مانگیں اور اس کی اطاعت و عبادت کی جائے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے تو ہمہ قسم کی خیر و بھلائی اس کی رضا اور خوشنودی میں ہے، جس طرح ہر قسم کی آفتیں اور مصیبتیں اس کے غضب، خفگی اور ناراضگی میں ہے۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں، صبح بتایا تھا کتاب الزہد میں، ایک حدیث قدسی نقل کی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ کو بیچ میں نہ ڈائریکٹ، اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں ہوتے ہیں، جی اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیے سب سے بہتر بچے نے کہی ہے، سب سے بہتر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ معنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں اور الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا وہ الفاظ بھی خواہ اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہوں لیکن یہ وحی مطلوع کا حکم نہیں لیتے ہیں، وحی غیر مطلوع کا حکم رکھتے ہیں۔ کتاب الزہد میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے، انا اللہ، بعد میں کہیں آگے آئے گا کہ یہ جو ہے اس میں کیا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، انا اللہ لا الہ الا انا اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی منتہا وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ اِنَّا لِلَّهِ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کو اپنی برکت سے نوازتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7ویں پشت تک پہنچتی ہے۔ اور ساتھیو یہ چیز آپ مشاہدے میں دیکھ لیں کہ عموماً برے لوگوں کے اولاد میں جی شیطان ہی عام طور پر، اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہے، لیکن عموماً یہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی اولاد کی ہلاکت اور بربادی کا خود سبب تو نہیں بن رہا ہے وہ۔ اور انسان توجہ دنیاوی طور پر اگر کوئی، آپ اندازہ لگائیں دنیاوی طور پر انسان کو کوئی مرض رہتا ہے تو وہ مرض اس کے چلتا ہے نا، تو جب یہ دنیاوی طور پر ہے دینی طور پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دینی طور پر تو دنیاوی طور پر تو اس کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، تو اس ناحیے سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہم اپنی اولاد کی بربادی اور ہلاکت کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں کسی طریقے سے۔ عقل اور نقل، یہ آگے کی جو چیز ہے ذرا سا علمی ہے ساتھیوں، یہ تقریباً 4-5 صفحے تک، لیکن اگر تھوڑا سا انسان توجہ دے تو بڑی کام چیز اور بڑی مفید ہے۔
یہ چیز آپ کو شاید کہیں اور اتنی آسانی سے نہ ملے. بڑی علمی اور بڑی عقل کی بات ہے جو امام القیم آگے رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ان کے قرآن مجید میں تدبر کی بڑی واضح نشانی ہے. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں عقل و نقل، فطرت اور تمام ملل و اقوام اور پرستاران مذہب کا تجربہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. دیکھیے عقل سمجھ رہے ہیں نا، نقل یعنی قرآن، حدیث، تورات، انجیل. نقل یعنی وہ علم جو نقلی طور پر آتا ہے، یعنی نقل کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ عقل سے نہیں معلوم کیا تھا. اور تمام ملل و اقوام اور پرستاران مذہب کا تجربہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب، اس چیز کو بلکہ عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی، بھلائی اور احسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا سبب، سب سے بڑا سبب ہے. سمجھے جی؟ اور کریں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی، اللہ کی بندوں کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی، دینی اور دنیاوی بھلائی حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. سمجھے نا اب آپ لوگ؟ اور اس کے خلاف عمل کرنا ہما قسم کے شر اور برائی کا سبب ہے. اس کے خلاف یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرے بندہ، مخلوق کے ساتھ بھلائی نہ کرے، اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرے، ان کے حقوق نہ ادا کرے، یہ ہر قسم کے شر اور برائی کا سبب ہے. پس تم انعامات الہیہ اور اس کی نوازشات سے اسی قدر بہراور ہو سکتے ہو اور اسی قدر اس کی خفگی و ناراضی سے دور رہ سکتے ہو جس قدر تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے اور اس کا تقرب حاصل کرو گے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کرو گے. بات واضح ہے نا؟ آگے چلتے ہیں. حق سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ہر قسم کی خیر و بھلائی، فلاح و بہبود، سرور و بہجت کو اعمال ہی سے وابستہ کیا ہے. یعنی انسان کو خیر بھلائی کیسے ہوگی؟ جب وہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ظلم کرے گا اس کا نتیجہ دوسرا نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کو کیا ہے اور اسی طرح وابستہ فرمائے جس طرح جزا سے شرط یا معلول سے علت یا مسبب سے سبب وابستہ ہوتا ہے. یعنی جزا سے شرط، جزا سے شرط کیا ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا، اگر ہمارے ہاں آؤ گے تو میں تم کو دوں گا. یہ شرط لگائی ہے، یہ جزا اور شرط ہے بدا. اور معلول سے علت، معلول سے علت، تم بیمار کیوں ہوئے ہو، اس کا سبب، اس کی علت کیا ہے کہ تم نے یہ چیز کھائی ہے، تم نے یہ چیز کھائی ہے. اللہ نے تمہیں اپنے سے دور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ تم اللہ سے دور ہوئے ہو. میں تم سے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ تم ہم سے دور دور بھاگ رہے ہو، ہے نا؟ یا سبب و مسبب سے واسطہ کیا ہے. اور یہ تلازم ذرا یہ دیکھیں، 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ اس شخص کا قرآن کے اوپر جو ہے ذرا گہری نظر دیکھ لیجیے. اگر ہم اور آپ ڈھونڈنا چاہیں تو 2 4 6 جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں. بس کیا کہا؟ 1000 سے زائد جگہ قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ خیر اور شر اپنے سبب اور علت کے ساتھ وہ مترتب، یعنی اس سے منسلک ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، یہ ان لوگوں کی جو تقدیر پر بھروسہ کر کے دعا وغیرہ کا نہیں ہے نا، یا دعا کو سبب نہیں سمجھتے، ان کی تردید کرتے ہوئے آ رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام القیم رحمہ اللہ. قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اب امام القیم رحمہ اللہ نے اس میں پتہ نہیں، لیکن اصل کتاب میں شاید 11 یا 10 مثالیں دی ہیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید میں ایک چیز کو دوسرے سے مرتبط کیا گیا ہے.
مثال کے طور پر یہاں پر آپ لوگوں کے ترجمے میں نہیں ہوگا لیکن یہ کمی رہ گئی ہے، کہیں امر کونی اور شرعی کو ایسے وصف پر مرتب کیا ہے جو اسی خیر یا حکم کے مناسب ہے. ذرا غور کریں گے. نہیں ہے نا، بھول گئے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح ترجمہ جمتا نہیں مترجم کو تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں جی ہاں، کہیں امر کونی اور شرعی کو ایسے وصف پر مرتب کیا ہے جو اس خیر اور حکم کے مناسب ہے. یعنی معنی کیا ہے؟ بسا اوقات ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایسے ہونا ہی چاہیے تھا. جیسے ہم نے ابھی آپ کو مثال دی کہ میں آپ سے ناراض کیوں ہوں؟ اس لیے کہ آپ اس لائق ہی ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں مثال کے تو اللہ نے مثال دی، مثال سے واضح ہوگا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بس جس چیز کام سے انہیں منع کیا گیا تھا، جب اس میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل اور خوار بندے بن جاؤ، بندر بن جاؤ. تو ذلیل اور خوار کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے بندروں والی اور سور والی ہے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے مجھے غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. ہم نے بدلہ کیوں لیا؟ یعنی گویا بدلہ لینے کے سبب کیا ہے؟ نافرمانی، غصہ دلانا ہے. والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. کیوں؟ جزاء بما کسبا، اس کرتوت کے بدلے جو انہوں نے کیا. ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں ہاتھ کاٹنے کو، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دینے کو یا بدلہ لینے کو عذاب نہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سبب کے ساتھ اللہ نے منسلک کیا ہے. یہ تو وہ اسباب کی طرف اشارہ تھا جو بدلے کی برائی کے اندر ہیں. لیکن اچھائی میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جو 10 کو شمار کیا ہے سورہ اس میں، کس میں؟ سورہ الاحزاب میں. والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، قانت مرد اور قانت عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والا مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اسی طریقے سے صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں، ہے نا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کیوں اجر عظیم تیار ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ ان صفات سے متصف ہیں، ان میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. اس قسم کی آیتیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں. امام القیم کہتے ہیں. دوسری چیز دیکھیں، یہاں سے آپ دوسرا نمبر لکھ لیں، آپ یہ طباعت کی غلطی ہے. کہیں ہے نا، کہیں اللہ نے اس قسم کے حکم کو صیغے شرط و جزا سے مربوط کیا ہے، ہونا چاہیے، مربوط و مرتب فرمایا ہے. جی لکھا ہے، ہاں کہیں سے نیا پیراگراف ہونا چاہیے. کہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حکم کو، کس قسم کے حکم کو، یعنی نیکی ملنے والی ہے یا بدی لاحق ہونے والی ہے، حکم کو صیغے شرط و جزا سے مربوط اور مرتب کیا ہے. جیسے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، ہے نا. یعنی اللہ بخشے گا کب؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے. تو اللہ تمہیں فرقان کب عطا کرے گا؟ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے. تو وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَاقًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے سیراب کر دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، انہیں بہت زیادہ موسلے دار بارش ان کے اوپر ہم نازل کرتے. کیوں؟ جب استقاموا علی الطریقہ،
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تمہارے دینی بھائی کب بنیں گے؟ شرط کیا ہے کہ اگر توبہ کریں شرک سے، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو. اس قسم کی آیتیں بھی قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں. تیسری چیز، یہ یہاں سے تیسرا شروع ہو رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی لام تعلیل کے ساتھ اس قسم کے حکم کو کا نتیجہ اور معلول قرار دیتا ہے. لام تعلیل یہ عربی کیا ہے، یعنی لام اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی علت آگے بیان کرے، جیسے کہ مثال سے آ رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ نازل کیوں کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، لے گویا کہ اگر تدبر نہ پایا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط کیوں قرار دیا ہے؟ بس ایسے ہی کھاؤ اور پیو بس، ارے ہم مسلمان ہیں اسی پر فخر کرو؟ نہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. تو گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علت رکھی ہے. اور کبھی یہ چوتھا، اور کبھی حرف کیلا سے جو تعلیل کے لیے آتا ہے حکم کی ترتیب کا اظہار فرمایا. مثلا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے. یہ حکم کیا؟ یعنی اس سے پہلے کہ مال فے جو ہے اسے ما افاء اللہ رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ جو مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہے تاکہ رسول کو جو خمس دیا جا رہا ہے وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا اور ان کا حصہ ہے. کیوں؟ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال جو تمہیں دیا جا رہا ہے مالداروں ہی میں گھوم پھر کر کے نہ رہ جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک اسلامی اصول یہ ہے کہ مال کا رخ جو ہوتا ہے مالدار سے غریب کی طرف ہوتا ہے، اور سرمایہ داری کیا ہے؟ غریب سے مالدار کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ مال کہاں سے؟ غریبوں سے، مالداروں سے کی طرف آئے، غریبوں کی طرف آئے تاکہ صرف مالداروں ہی میں نہ رہ جائے. تو لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. پانچویں چیز، اور کبھی با سبب کے ساتھ، یعنی کبھی بے لے آتا ہے جس کا ایک سبب ہوتا ہے. یعنی یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا. جیسے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا اسی کا نتیجہ ہے. یہ سزا تمہیں کیوں ملی ہے؟ کہ تم نے یہ پرانا کام کیا تھا. لفظ با لایا ہے. بما کنتم تعملون، بما کنتم تکسبون، یہ بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کیوں بھیجا، ان کو بندر کیوں قرار دیا؟ یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے، انکار کرتے تھے. جی با سبب کے لیے انکار کرتے تھے، اس کا سبب ہے، اس کے سبب سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اور کبھی صریح یا محفوظ مفعول کے لیے نہیں، مفعول نہیں ہے یہاں کہ مفعول لہو، مفعول لأجلہ. دیکھیے قرآن مجید میں عربی کے اندر جو ہے مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جو کیا جائے، یہی ہے نا. جیسے جس کے اوپر فعل واقع ہو وہ مفعول ہے. یہ مفعول اصل میں فی ہوتا ہے، ایک مفعول لہو ہوتا ہے اور ایک مفعول مطلق ہوتا ہے. مفعول لہو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس کی مثال کیا دے رہے ہیں. تو یہاں پر اور کبھی صریح یا محذوف مفعول لاجلہ کے ذریعے علت و معلول کو واضح کیا جاتا ہے.
چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. جیسے فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرض کے لین دین کا معاملہ کیا ہے وہاں کہا ہے کہ گواہ بھی بنا لو. کسی کو دو تو گواہ بناؤ. گواہ جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی، دو آدمی ہوں، اور اگر دو آدمی نہیں ملتے ہیں تو ایک آدمی اور دو عورتیں. اب اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا کہ آخر دو عورتیں ہم نے کیوں کہا، کیوں ایسا کیا ہے؟ ان تضل، یہ ان کیا ہے؟ مصدریہ ہے. اب آپ لوگ عربی جو نہیں جانتے وہ ذرا سمجھنے مشکل ہوگا. ان مصدر کے طور پر لایا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ تضل یعنی ضلالہ کے حکم میں ہو جائے گا. تو ان تضل یہاں پر مفعول لاجلہ معذوف ہے، خشیت ان تضل، اس خوف سے کہ اگر ایک بھولتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اس خوف سے. اسی طریقے سے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے ذریت کو نکالا، ہم تمام لوگوں کو. اپنا دست مبارک اللہ تعالیٰ نے رکھا دایاں اور سارے ذریت باہر آ گئی، اور ان سے کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ یہ لأجلہ، کس سبب سے ہم نے ایسا کیا ہے؟ ان تقولوا یوم القیامت خشیت ان تقولوا یوم القیامہ، اس ڈر سے کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا رب کون ہے. اسی لیے ہم نے تمہیں یہاں سب کو جمع کیا اور یاد دلایا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اقرار کرایا ہے. تو خشیت ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پاس رسول بھیجا اور اسے کتاب دی ہے. ثم انزلنا الیک الکتاب، سورہ انعام کے آخر میں ہے، سورہ انعام کے بالکل آخر میں ہے، ایک صفحہ پہلے ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پاس کتاب اس لیے دی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود کو تو کتاب دی گئی، نصارہ کو کتاب دی، ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر آتے، ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تقولوا، کراہیت ان تقولوا، ہاں کراہیت ان تقولوا، کہیں تم ایسا نہ کہو کہ ہم سے پہلے لوگوں پر کتاب، دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی اور ہمارے پاس نہیں تھی. اور کبھی اللہ تعالیٰ فاصوبیہ کے ساتھ حکم کو ماقبل کا نتیجہ قرار دیتا ہے، یعنی پہلے جو ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. چنانچہ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. یہاں پر فَدَمْدَمَ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے رسول کو جھٹلایا پھر اس کی کوچ کاٹ دی. تو اس کا سبب کیا بنا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈالنے والا پے در پے جو ہے عذاب نازل کیا ہے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا سبب کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، تو فَكَانُوا، پس کیا ہو گئے؟ ہلاکت. اس طریقے سے دیکھیے امام ابن القیم رحمہ اللہ قرآن سے یہ ساری دلیلیں اس لیے لے آ رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ خیر ہے یا شر وہ اپنے علت کے ساتھ، اپنے سبب کے ساتھ مرتبط ہے. تو اسی طریقے سے دعا کا بھی جب اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ بیماری سے شفا یابی کا اور فائدہ پہنچنے کا سبب دعا بھی ہے. اور اس کی دوسری آیتیں ہیں. کبھی یہ بھی ہے نیا پیراگراف ہے، یہ استوا کی بڑی کمی ہے جبکہ پیراگراف نہیں بدلا گیا ہے نا. کبھی حرف لما سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے، مثلا فلما آسفونا انتقمنا منہم، پس جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا.
جب ان لوگوں نے غصہ بدلہ ہم نے کیوں لیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم سے غصہ دلایا ہے. اور کبھی حرف ان اور اس کے معمول کے ساتھ، یہ رہ گیا ہے عبارت کے اندر. جی حرف انا اور اس کے معمول کے ساتھ. جی حرف انا اس لیے کہ انا اسم اور خبر کو چاہتا ہے. جی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ اصل میں یہ اس سے پہلے والی آیت ہے، اس کا کیا ہے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. نہیں حضرت وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو کامیابی دی ہے، چاہے تمام انبیاء کی طرف ہو یا حضرت زکریا اور یحییٰ ان کی طرف ہو، انہیں جو کامیابی دی، انہیں جو انتخاب کر لیا، اس نے اپنا پسندیدہ بندہ بنایا. کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کے کاموں کی طرف بہت آگے بڑھنے والے تھے، اس لیے ہم نے انہیں اپنا منتخب بندہ اور اپنا جو ہے برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے. اور کبھی حرف لولا نہیں، انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، وہ لوگ برے تھے، نافرمان تھے، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. یعنی اس لیے وہ ڈبائے گئے کہ وہ لوگ برے لوگ تھے. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم، یعنی اللہ نے انہیں ڈبویا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ڈبوتا. یعنی گویا ڈبوئے جانے کا سبب کیا ہے؟ ان کا برا، بسبب سوءہم، یعنی کہنا چاہیے بسبب سوءہم. فلولا یہاں رہ گئی. اور کبھی حرف لولا کے ساتھ جو اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد سے مربوط کرتا ہے. مربوط لولا یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا. یہ حکم ظاہر فرمایا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. تو اگر یونس خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ کہاں رہ جاتے؟ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے. تو اللہ آخر مچھلی کے پیٹ میں رہے کیوں نہیں نکالے؟ کیوں نجات کیوں ملی ہے؟ لیکن مسبحین میں سے تھے. وہ کیا تھے؟ مسبحین میں سے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے، اور کبھی یہاں بھی ایک پیراگراف بدلنا چاہیے. تو اگر یونس خدا کی تسبیح کرنے والے میں نہ ہوتے تو اس دن تک لوگ اٹھا. اور جی یہاں ترجمہ بھی ساقط ہو گیا ہے. ہاں جی. اور کبھی لو سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور جو کچھ ان کو سمجھایا جاتا تھا اگر اس کی تعمیل کرتے، اس پر عمل کرتے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. بہتر کیوں نہیں ہوا؟ ان کی رسوائی کیوں ہوئی کہ منافقین کو اللہ نے کیوں رسوا کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ انہیں کہا گیا اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اس طریقے سے 11 مثالیں امام القیم رحمہ اللہ دے رہے ہیں، اور کہیں قرآن مجید میں یہ کتنا 1000 سے زائد جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، چاہے خیر ہے یا شر ہے، اسے سبب کے ساتھ، علت کے ساتھ اللہ نے اسے مربوط کیا ہے. حاصل کلام یہ کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک خیر و شر اور احکام تکوین اور اوامر تشریعی کے ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے. احکام تکوین یعنی کونی طور پر، کونی طور پر یعنی ہمارے جسم میں زندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کونی طور پر بنایا کہ ہمارا دل کام کر رہا ہے، خون کا دورہ ہے رگوں میں، ہے نا. مثال تو ایک آدمی کو فالج کے اوپر اثر کیوں ہو گیا، کیوں ہوا؟ کہ اس کا ہاتھ اب کام نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہ جو اللہ نے خون کا دوران کونی طور پر ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، وہ چیز
نہیں ہے۔ آخر یہ آدمی بھوکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بھوک کو مٹانے کے لیے کونی چیز کیا رکھی ہے؟ کھانا، اس کو نہیں استعمال کیا۔ تو یہی احکام تکوینی ہے۔ تو خیر و شر اور احکام تکوین اور اوامر تشریعی، اوامر تشریعی یعنی شرعاً جس کا حکم دیا گیا ہے، سچ بولنے کا، نماز پڑھنے کا، توحید کا، جھوٹ سے بچنے کا، شرک سے پرہیز کا، یہ اوامر تشریعی کا ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام و اوامر اور مصالح و مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرماتا ہے۔ جو شخص اس مسئلے پر پوری عقل مندی اور تفقہ یعنی سمجھ بوجھ سے کام لے گا اور اس پر کامل طور پر غور و تأمل کرے گا، اسے اس سے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا، اور اس قدر نفع پہنچے گا کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اور اپنی جہالت و بے علمی، عجز و کاہلی، افراط و تفریط کی وجہ سے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل برباد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا کہ جس کے معنی یہ ہے کہ عاجزی، کاہلی، بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے، اور توکل اسی عاجزی، کاہلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا ہے، بلکہ کامل ترین فقیہ، عقل مند اور سمجھدار انسان وہی ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے، تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو لا کر کے کھڑا کرے۔ جی، تقدیر کو تقدیر سے توڑے۔ بیماری لگنا تقدیر میں ہے، لیکن اس کا علاج بھی تقدیر ہے۔ بھوک کا لگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مقدر کردہ چیز ہے، لیکن اس کا توڑ یہ عقل مند ہے، وہ یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی بھوک مٹنی ہوگی تو جب ہمیں موت آنی ہوگی تو آئے گی، چاہے ہم کھائیں یا نہ کھائیں، نہیں۔ تو تقدیر کو تقدیر سے توڑا جائے، یہ مولانا قیم رحمہ اللہ کرتے۔ بلکہ واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اس اصول پر عمل کیے بغیر اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بھوک، پیاس، سردی، گرمی اور ہوا قسم کے خوف سے نجات پانے اور بچنے کے اسباب تقدیر ہی کی جانب سے ہیں، اور دنیا جہاں کی ساری مخلوق ان چیزوں کی مدافعت اسی طرح کر رہی ہے کہ تقدیر سے تقدیر کی مدافعت کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق میسر آتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ ہمیشہ مقدر شدہ اخروی عقوبت و عذاب کی مدافعت مقدر شدہ توبہ، انابت سے اور ایمان و اعمال صالحہ کے ذریعے کرتا ہے، اور یہی وہ تقدیر ہے جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور تکالیف و مصائب کا مقابلہ اور مدافعت کی جاتی ہے۔ دونوں جہاں کا مالک رب پروردگار ایک ہی ہے، اس کی حکمت بھی ایک ہی طریقے پر کام کرتی ہے، اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں میں باہم تضاد اور تناقض نہیں ہے۔ اس کی ایک حکمت و مصلحت دوسری حکمت و مصلحت سے کبھی ٹکراتی نہیں ہے، ایک مصلحت دوسری مصلحت کو کبھی باطل اور لغو نہیں قرار دیتی۔ پس تقدیر کا یہ مسئلہ در حقیقت اس شخص کے حق میں جو اس کی قدر و عظمت کر سکتا ہے اور اس کے حقوق کو کما حقہ رعایت کر سکتا ہے، اس کے حقوق کی کما حقہ رعایت کر سکتا ہے، بڑا ہی اہم ہے، اور یہ مسئلہ بڑے سے بڑے مسائل سے بھی زیادہ شریف اور بزرگ ترین مسئلہ ہے، واللہ المستعان۔ لیکن یہاں اس کے لیے دو بحث طلب اہم امور باقی رہ گئے ہیں جن سے اس کی سعادت و فلاح وابستہ ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے بعد دو چیزوں کے اوپر انسان غور کرے۔ اب وہ دو چیزیں مولانا قیم بیان کر رہے ہیں، وہ دو چیز ایک ہے کہ ایک سیکھنا اور دوسرے کوشش کرنا۔ آگے کیا ہے؟ ایک سیکھنا کہ خیر کے اسباب کیا ہیں اور شر کے اسباب کیا ہیں، اس کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد ویسے نہیں بلکہ اس سے عمل اور بچنے کی بھی، شر کے اعمال سے، یہ دو چیزیں امام بیان کر رہے ہیں۔ وہی کر رہے ہیں کہ لیکن یہاں اس کے لیے دو بحث طلب اہم امور باقی رہ گئے ہیں جن سے اس کی سعادت و فلاح وابستہ ہے۔ پہلی چیز نمبر یہ کہ انسان ہر خیر و شر کے اسباب اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو جائے۔ پس انسان اس بارے میں اپنے مشاہدات کو جو دنیا میں اس کے سامنے آ چکے ہیں اور اپنے اندر باہر کے تجربات کو اور قدیم و حدیث اگلی پچھلی قوموں کے حالات و واقعات کو جو اس نے تاریخ میں پڑھے اور سنے ہیں اپنا نصیر و مددگار بنائے، اور اس بارے میں سب سے زیادہ مفید و نفع بخش قرآن حکیم ہے۔
قرآن حکیم میں پچھلی جو قوموں کا ہے لوگوں کی یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ نے فلاں کی دعا قبول کی، اللہ نے فلاں کی مدد کی، ہے نا ایسے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، فلاں یونس علیہ السلام قوم نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہلاک کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ تو یہ چیزیں اولاً کہا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے ہلاکت کی ہے، بربادی کی ہے، یہ چیزیں انسان دیکھے مشاہدات، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اگر پورے غور و تدبر سے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم ان تمام امور کا سب وجوہ کے ساتھ کفیل و ضامن ہے۔ اس کے اندر خیر و شر کے تمام اسباب پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے بعد سنت نبوی کا درجہ ہے، سنت نبوی کا درجہ ہے قرآن حکیم کے بعد، اس ناحیے سے نہیں کہ اس کی ثانوی حیثیت حاصل ہے کہ جب قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو حدیث میں ڈھونڈو، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک قرآن ظاہر بات اعلیٰ ہے وہ ہے، ایسے حدیث کے اندر بھی انسان کو تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم بعد سنت نبوی کا درجہ ہے۔ سنت نبوی قرآن کی رفیقہ یعنی بہن ہے، کیونکہ یہ درجے دوم کی وحی الہی ہے۔ درجے اول اس لیے کہ وحی مطلوع ہے، اور درجے دوم جو شخص ان دو چیزوں کے اندر اپنی توجہ کرے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی اور دوسری تمام چوکھٹوں سے مستغنی اور بے پرواہ کر دیں گی۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری رہنمائی، رہبری اس طرح کریں گی کہ خیر و شر اور ان کے اسباب اس طرح تمہارے سامنے آ جائیں گے کہ گویا تم نے انہیں اپنی آنکھوں سے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد تم دنیا کی قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کے حالات و واقعات پر غور کرو گے تو تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ قرآن حکیم اور سنت نبوی نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل صحیح اور ٹھیک ہے۔ تاریخ و حالات کا ہر واقعہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، اور ان تمام تاریخی واقعات و حالات کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں اور وعیدوں کی ان تمام تاریخی واقعات و حالات کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل پاؤ گے جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور آفاق و عالم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر نشانیاں ہیں وہ بھی تمہاری رہنمائی اور رہبری کرے گی۔ دیکھیے یہاں پر امام القیم نے ذرا ترتیب کے ساتھ، میں اصل میں وقت کا لحاظ کر کے ہر چیز کی تفصیل نہیں لیکن ذرا غور کریں۔ پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن کے اوپر نظر کرے خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے، دوسرے حدیث نبوی، تیسرے مشاہدات۔ وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی بھی قوم وہ دیکھے گا، تاریخ پڑھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہج کی پابند ہے یا اللہ تعالیٰ کے منہج کو تھوڑا سا دور ہے تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اگر کوئی حاکم عموماً اگر اپنی پبلک کے لیے بہتر اور انصافور رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ چیز اگر انسان اپنے دور اور قریب دیکھے تو اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ یہ مشاہدات۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے خود نفس کے اندر جو نشانیاں رکھی ہیں اس کے اوپر انسان غور کرے۔ انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کے اندر رکھی ہیں، تو وہ تمہاری رہنمائی اور رہبری کریں گے کہ قرآن حکیم بالکل برحق اور محمد رسول اللہ برحق پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے فرمائیں گے۔ پس تاریخ ان جزیات و واقعات کی تفصیل سے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسباب خیر و شر کے ضمن میں پیش فرمایا ہے، اگر یہ اسباب و خیر و شر کی کلیات و اصول کی، اگر یہ ان اسباب و خیر و شر کی کلیات و اصول کی تفصیل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وضاحت فرمائی اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ آگے بڑھیں؟ ہاں شیخ، ہاں جی چلیے ٹھیک۔
یہ تو پہلی چیز تھی کہ نہیں پہلی؟ امام القیم نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو امام القیم نے یہ جو حاصل بنایا ہے کہ ہر چیز علت مربوط ہو، اس کو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کو کہ جو اسباب ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ امر دوم یہ ہے کہ اسباب کے بارے میں بندہ اپنے نفس کے مغالطہ اور دھوکے سے بہت ہوشیار رہے، اپنے نفس کے مغالطہ اور دھوکے سے بہت، اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ دیکھیے یہ تو لوگوں کے اپنا ہیڈنگ ہے نا، امام القیم کی اپنی ہیڈنگ نہیں ہے، اس لیے کتابوں کے اندر یہ اختلاف ہے، اس کے اوپر اسے امام القیم رحمہ اللہ۔ اس لیے ہمیشہ یہ چاہیے کہ یہ چیز اگر رکھی جائے تو حاشیے میں رکھی جائے، تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی امام القیم کا، ہاں جی ہاں، یہ چیز جو ہے وہ بعد، بلکہ یہ طبع میرے پاس بڑے اچھے طبعات میں ہے، اس میں بھی یہ غلطی پائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ درمیان میں اگرچہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کو بین قوسین جو ہے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے امام القیم صرف فصل کہا، یہ دیکھیے فصل الامر الثانی اوہام، اچھا انہوں نے کیا دیا، اوہام فی الدعاء، مغالطہ، دعا کے بارے میں مغالطہ ہے نا۔ اب مغالطہ نفس امام القیم جو آگے کہہ رہے ہیں اس کا ایک جز ہے بس، اور اس کے لیے امام القیم رحمہ اللہ نے کئی چیزیں آگے ذکر کی ہے، اور بلکہ انہی چیزوں کو آگے بیان کر کے امام القیم رحمہ اللہ نے سمجھیے کہ 8 9 یا 10 دلیلیں دی ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترغیب اور ترہیبوں پر بھی انسان توجہ دے۔ تو امر دوم کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ کہ اسباب کے بارے میں بندہ اپنے نفس کے مغالطہ اور دھوکے سے بہت ہوشیار رہے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے کہ یہ اہم مغالطہ اور نازک ترین امر ہے، کیونکہ ہر بندہ اس امر کو اچھی طرح جانتا سمجھتا ہے کہ معصیت و نافرمانی، غفلت اور اللہ کو فراموش کرنا اس کے حق میں ایک خطرناک امر ہے۔ ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ جب پہلی چیز کو سمجھ لیا، اس کی ہلاکت و تباہی کا موجب اور سبب ہے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی بندے کا نفس اسے دھوکہ اور فریب دیتا ہے، اور یہ دھوکہ اور فریب کبھی اللہ کے عفو و درگزر اور مغفرت و بخشش کی امید پر ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دیکھیے نفس کو فریب کیسے دیتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، ارے وہ تو اتنے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ آمن تو بالذی آمنت بھی بنو اسرائیل، تو حضرت ابراہیم جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اتنا رحم ہے تو ہم تو فرعون سے بہت اچھے ہیں نا۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے۔ اور کبھی زیادتی توبہ استغفار پر بھروسہ، یہ بہت غیر مفہوم جملہ ہے، یا تو یہ بہت غیر مفہوم جملہ ہے۔ عربی کی عبارت ہے وَبِالتَّسْوِيفِ بِالتَّوْبَةِ تارةً وَبِالِاسْتِغْفَارِ، جی ہاں، وَبِالتَّسْوِيفِ بِالتَّوْبَةِ تارةً وَبِالِاسْتِغْفَارِ، جی ہاں۔ اب اس کو آپ سمجھیے، یعنی کبھی توبہ میں تاخیر کا بہانہ کرتا ہے، یعنی بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے جس سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھے، جو نیک عمل کرنا ہے، اور ہم اس کے بالکل برعکس کیا ہے، جوانی میں جو گناہ کرنا ہے کر لو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، اس کے بالکل برعکس ہے نا۔ تو یہی ہے وَبِالتَّسْوِيفِ بِالتَّوْبَةِ تَارَةً، اور کبھی توبہ میں تاخیر کا بہانہ رہتا ہے، بہانہ بناتا ہے، یعنی بعد میں توبہ کر لوں گا۔
اور کبھی صرف زبان سے استغفار پر اعتماد رہتا ہے. شیخ نصیر سمجھے جی یہ عبارت جو ہے. اور کبھی زیادتی توبہ یا زبانی توبہ ہوتا تو زیادہ شاید بہتر ہوتا, زبانی توبہ اور استغفار کے بھروسے پر, جبکہ پھر بھی مفہوم پورا ادا نہ کرتا. تو یہ اصلاح کر لیں کہ کبھی توبہ میں تاخیر کا بہانہ رہتا ہے اور کبھی صرف زبان سے استغفار, استغفر اللہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کہہ لیا تمہارا, جیسا کہ بعد مثالیں ہم ابھی آگے دیں گے. اور کبھی ادنا درجے کی مستحبات کے بھروسے پر, جیسے بہت سے لوگوں کہتے سنا ہوگا کہ کوئی بات نہیں ہے, نماز نہیں پڑھیں گے, مہینے میں ایک بار عمرہ کر لیا اللہ سارے گناہوں کو, ہے نا. یا ایک صاحب جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, بہت سمجھایا یہ وہ, تو ان کے بھائی نے کہا کہ میں بھی سمجھاتا ہوں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کم سے کم میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں نا, فلاں ہے اتنا نمازی لیکن ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتا. تو اللہ کے بندے, اللہ کا حق بڑا ہے کہ والدین کا حق بڑا ہے؟ ہاں تو یہی ہے. اور کبھی ادنا درجے کی مستحبات کے بھروسے پر, یہ تیسری چیز ہو گئی, یہ چوتھی چیز ہے یہ. اور کبھی علم و منزلت کے غرہ دھوکے پر, یعنی انسان کو علم حاصل ہے, منزلت حاصل ہے, تو بہت سے لوگ کی ان کا نفس ان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے علم کی وجہ سے, اور اپنے لیے بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنے جواد کے لیے, ہے نا, چندے سے اپنے لینے کے لیے بہانے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو, بہت سے آپ لوگ جانتے ہوں گے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور کبھی تقدیر کی آڑ لے کر کے, کیا کریں جب تقدیر میں لکھا ہے, تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم بیٹا سدھر جائے گا یہ ہمارا, ہے نا. کبھی ایسے جیسے لوگوں کے اعمال و کردار کو دلیل کی راہ بنا کر کے, جی اپنے جیسے لوگوں, اور کبھی اپنے جیسے لوگوں کے اعمال و کردار کو دلیل کی راہ بنا کر, کبھی ان لوگوں کی اقتدا پر جو ریاست و امارت جاہو منزلت کے فتنے میں پڑھ کر دنیا کے عوض اپنا دین برباد کر چکے ہیں. اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو جو چاہو کر لو, پھر استغفر اللہ کہہ کر کے معاف کرا لیں گے. یعنی یہ تقریباً 6-7 وجوہات اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی. تو شروع میں جو امام رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے نفس کو مغالطہ اور دھوکے سے ہوشیار رہے, تو اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی کس طریقے سے انسان اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے. ایک فقیہ جسے فقہ سے خاص نسبت ہے, ایک روز مجھ سے کہنے لگے میں تو سارے کام کر گزرتا ہوں, اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرتا ہوں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہے نا. اور استدلال میں یہ حدیث بیان کی, من قال فی یوم سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر, صحیح مسلم کی روایت ہے. جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرے گا, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہم جو ہے سب کچھ کرتے ہیں لیکن استغفار پڑھ لیتے ہیں. کہا ایک مکہ کا باشندہ مجھ سے کہنے لگا, میں 1924 میں اصل میں یہ بات نکل جاتی ورنہ چھیڑا نہیں جاتا اس لیے کہ رکاوٹ بنتی ہے. 1924 میں جن دنوں میں توعیہ کے ساتھ گیا تھا, تو عام طور پر فجر کی نماز پڑھتا تھا مسجد حرام میں. 1424 میں, 1424 میں, ابھی تو آیا ہی نہیں 1924. تو 1424 میں وہاں تھا, تو حرم سے اپنا فرض کی نماز پڑھ تھوڑی دیر رکا, اور اس کے بعد جا رہا تھا تو ایک صاحب سانولے بالکالے سے تھے اور عمامہ باندھے ہوئے ہیں اور سگریٹ یہ وہ, اور بالکل حرم سے بھی مشکل سے 1 کلومیٹر بھی نہیں. تو میں جب پیدل ہی جا رہا تھا, ہم نے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا حرم کی تو تھوڑا لحاظ رہو اپنی عمر کا. تو ناراض ہو گیا, ہم حرم کے مجاور ہیں, اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں ہم, ہے نا ہمارا. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. وہی امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مکے کا باشندہ مجھ سے کہنے لگا, ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو غسل کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں, اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک اور صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, اذنب عبدی ذنبا فقال اے رب اصبت فاغفر لی فغفر له,
ترجمہ سنیے، بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف فرما۔ اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، کچھ عرصہ رک کر پھر گناہ کرتا ہے، پھر بارگاہ الہی میں رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، تو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے، اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر دیا، اب اس کا جو جی چاہے کرے۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہنے لگا مجھے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے اور گفت بھی کر سکتا ہے۔ اس قسم کے لوگ، بس یہاں تک ہو گیا نا، آگے الگ جملہ ہے، اس قسم کے لوگ بسا اوقات اسی قسم کی امید و رجا کے نصوص سے چمٹے رہتے ہیں، انہی پر تکیہ کر لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اس قسم کے نصوص کا دامن تھام لیتے ہیں۔ اگر اس قسم کے لوگوں پر گناہوں اور گناہوں کے انہماک پر، انہماک یعنی مشغول رہنے پر ملامت و سرزنش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت، وسعت عفو و مغفرت اور امید و رجا کی ساری نصوص اور اس بارے میں ان کے پاس جس قدر بھی علم ہوتا ہے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جاہل بے علم لوگ تو کچھ عجیب و غریب ہی باتیں کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے وَكَثِّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا اِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَرِيمِ، اس بھروسے پہ کر رہا ہوں گناہ، اس بھروسے پہ کر رہا ہوں گناہ، بخش دینا تو تیری فطرت ہے، اس بھروسے پہ کر رہا ہوں گناہ، بخش دینا تو تیری فطرت ہے۔ فرشتے حشر میں پوچھیں گے پاک بازوں سے، فرشتے حشر میں پوچھیں گے پاک بازوں سے گناہ کیوں نہ کیا؟ کیا خدا غفور نہ تھا؟ تم نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، گناہوں، جو امام القیم نے جو نصوص لکھے ہیں اس کو ہم اردو شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ یہ سب کفریہ اشعار ہیں۔ پوچھے گا جو خدا تو یہ کہہ دیں گے حشر میں، یہ دیکھیے بدبختی، اسی لیے امام جی نہیں آپ کے پاس نہیں ہے جو جہاں دلیلیں پیش کی ہے ان کے مناسب ہم نے اشعار جو ہے اردو میں کہہ دیے ہیں۔ اسی لیے علامہ حالی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ محدث حالی کے اندر علامہ حالی رحمہ اللہ نے وہاں کیا ہے، پوچھے گا جو خدا تو یہ کہہ دیں گے حشر میں، اعوذ باللہ، یعنی پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ہاں ہاں گناہ کیا ہے تیری رحمت کے زور پر، ہاں ہاں گناہ کیا ہے تیری رحمت کے زور پر۔ تو امام القیم رحمہ اللہ یا مثلا بات کہتے ہیں کہ گناہوں سے اجتناب کرنا اللہ کی وسعت رحمت اور وسعت عفو و کرم اور اسے مغفرت بخشش سے بے خبری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کہتا ہے گناہوں سے باز رہنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کی خلاف ورزی اور اس کی شان کریمی کی توہین ہے۔ اور محمد ابن حزم یعنی امام ابن حزم ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دعا میں یہ کہتے سنا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو دعا میں یہ کہتے سنا ہے، اے اللہ عصمت و بے گناہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معصوم، مجھے گناہوں سے نہ بچا، میں گناہوں سے نہ بچا۔ اور پھر تمہیں بہت سے لوگ ملیں گے، امام القیم کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ خیر و قدر سے اپنا تعلق، یہ تو ایک پہلے لوگ ہوئے جو اس بارے میں دھوکہ کھائے ہیں، دھوکے میں رہتے ہیں۔ اس لیے امام القیم نے کہا کہ پہلے تو وہ کیا ہے معلوم، اور دوسرے مغالطہ نفس اور کچھ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں اس سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ تو پہلے لوگ کیا ہیں اپنے نفس کے مغالطے میں ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے کون ہیں؟ ہاں
ہاں جبر اور جبریہ ہیں جی. بہت سے لوگ ملیں گے جو مسئلہ خیر و قدر سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑ بیٹھے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال و اعمال میں بالکل بے اختیار اور معاصی و گناہ کے ارتکاب پر مجبور محض ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا، کیا کروں، اللہ نے مقدر کیا ہے تو ہو پورا. آج بھی لوگ اسی بہانے پڑے ہوئے ہیں. محض ہے. اور انہی لوگوں میں سے بعض مسئلہ ارجا کے فریب میں مبتلا ہیں. ارجا یہ ایک مرجیہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان کے نجات کے لیے کیا کافی ہے، صرف ایمان دل کے اندر ہے، زبان سے وہ بھی ضروری نہیں ہے جی. ارجا کے فریب مبتلا اور کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے، اعمال کو ایمان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. فاسق سے فاسق ترین آدمی کا ایمان اور جبرائیل و میکائیل کا ایمان برابر ہے. انہی میں بہت سے لوگ ہیں جو فقراء اور مشائخ، یہ اہم چیز ہے، اس پر توجہ دے کہ آج کل جو برائی پائی جا رہی ہے قبروں اور بزرگوں اور یہ کوئی نئی نہیں ہے. انہی میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فقراء و مشائخ اور صالح اور نیک بخت بندوں کی محبت، ان کی قبروں کی زیارت، ان کے سامنے تضرع و زاری کرنے، ان کی سفارش حاصل کرنے اور بارگاہ الہی میں ان کا وسیلہ لینے اور ان کے حقوق و حرمت کا واسطہ دے کر مانگنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے تجربہ میرا ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن جمعرات کی روٹی نہیں چھوٹے گی، ضرور پیش کریں گے. وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے لیکن ہفتے میں ایک دن بابا اور زیارت کے لیے کیا ہے جانا ضروری ہے جی. اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے آبا اور اجداد، اسلاف و بزرگ کی عصمت و تقدیس کے فروغ میں مبتلا ہیں کہ ہم سید ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے نا ہم سید ہیں، ہمیں کیا ہے یہ. تو کچھ لوگ اپنے آبا و اجداد اسلاف و بزرگ کی عظمت و تقدیس کے فریب میں مبتلا ہیں کہ ان کے اسلاف بارگاہ الہی میں بلند و بالا مقام اور عظیم الشان درجہ رکھتے تھے. جیسے آج کل بدبخت کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جھوٹی حدیثیں بھی لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی جو ذریت ہوگی کسی کو اللہ تعالیٰ عذاب میں نہیں ڈالے گا، ہے نا. یہ فریب ہے. ہاں کہاں طرح یہ انہیں ہر مصیبت و بلا سے نجات دلائیں گے، کبھی انہیں عذاب میں مبتلا نہ ہونے دیں گے، جس طرح کی سلاطین کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے. سلاطین و ملوک اپنے خواص و مقربین کی اولاد و قرابت داروں کے جرائم، گناہ اور لغزشیں معاف کر دیا کرتے تھے. خواص و مقربین کے عزیزوں اور قرابت داروں میں سے جب کوئی کسی خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا تھا تو اس کا باپ یا دادا اپنی جاہ و منزلت اور تقرب و مرتبت کے زور سے اسے چھڑا لیتا تھا. کچھ اور لوگ ہیں، یہ پانچویں یا چھٹی قسم کے لوگ ہیں، کیا ہے بعض فریب خوردہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندے کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بالکل مستغنی ہے، بالکل مستغنی، عذاب نہیں دینا چاہتا. بندے کو عذاب دینے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور بندے پر رحم کرنے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور پھر کہتا ہے کہ اس کی رحمت کا میں محتاج ہوں، وہ بہت بڑا غنی ہے. اگر کوئی فقیر و مسکین مجبور و محتاج کسی ایسے آدمی کے در پر پہنچتا ہے جس کے در پر پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو ہرگز اسے منع نہیں کریں گے. بس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا کریم، سب سے زیادہ وسیع رحمت والا، مغفرت و بخشش سے اس کے ملک و خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. پھر وہ اپنے بندوں کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟ اچھا، ایک اور چھٹی یا ساتویں قسم ہے. بعد ناقص العقل فاسد الفہم تو اپنی غلط فہمی کی بنا پر قرآن و سنت کے بعد نصوص پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں. مثلا کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر کے ارتکاب جرائم پر جری و نڈر ہو بیٹھے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہوں گے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے؟ یہ الٹی عقل دیکھیے، اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا کہ اللہ کے رسول کب راضی ہوں گے، لہذا آپ کسی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے.
یہ آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ کبھی اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں جائے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا اور ایسا سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور ایک رسوا کن کذب و بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بات سے راضی ہوں گے جس سے اللہ عز و جل راضی اور خوش ہوگا۔ ان لوگوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا جلال کیا ہے، ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ ابراہیم خلیل اللہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں ان کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے عبداً شکورا کہا ہے، آخر دم تک نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ گستاخی نہ ہو اللہ تعالیٰ جھڑک دے گا۔ انی اخاف ان تکون من الجاہلین، نوح جاہلوں میں نہ بنو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے جلال کا احساس نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ وہ ظالموں، خائنوں، بد کرداروں، کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے، تو پھر حاشا للہ اللہ کی پناہ میں یہ کس طرح ہو، اللہ کی پناہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول اس بات سے راضی اور خوش ہو جس سے رب تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ ایک 7ویں یا 8ویں قسم ہے، حالانکہ اس کو ذرا اگر الگ الگ کر کے یعنی کتنی دیر چاہتے ہیں آپ؟ بس دیکھیے پھر تھوڑا سا رکتے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر بیٹھے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن یہ ایک بدترین قسم کی جہالت ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر شرک بھی داخل ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو کم شرک بھی معاف کرے، شرک بھی کرو تم۔ جمیعہ کے اندر شرک بھی آ جاتا ہے جو تمام گناہوں کا سرچشمہ اور اصلی جڑ ہے، اور بلا خلاف یہ امر مسلم ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ یعنی یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ وہ لوگ جو توبہ کریں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ نہیں کہ جو لوگ توبہ ہی نہ کریں۔ اور توبہ کے لیے آپ جانتے ہیں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا، یہ نہیں کہ کرتا جائے اور توبہ کرتا جائے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اگر یہ آیت توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوتی تو پھر وعید و عذاب کے سارے نصوص اور اہل توحید کی شفاعت کے ذریعے جہنم سے نجات ملنے کی تمام احادیث و روایات باطل اور بیکار ہو جاتی۔ پس یہ بالکل واضح ہے کہ جو آدمی ایسا کہتا ہے محض اپنے علم و فہم کی کوتاہی کی وجہ سے کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ آیت کے اندر عموم و اطلاق اختیار فرمایا ہے جس میں شرک اور تمام گناہ شامل ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ شرک ہو یا دوسرے گناہ۔ اور سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخصیص و تقیید کے ساتھ بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کو چاہے معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، نیز یہ بھی خبر دی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ چاہے گا تو بخشے گا۔ اگر یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق نہ فرماتا۔ اب انہیں ایک 8ویں یا 9ویں قسم بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کو ان کے نفس نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اسی لیے مثلاً کے بجائے اگر یہاں ترجمہ آپ لوگ کریں اور اسی طرح بات فریب خوردہ، جی یہیں پر رکتے ہیں اس لیے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، ابھی 2-4 قسم کے لوگوں کا بلکہ
امام القیم اور ذکر کریں گے، تقریباً جو ہے وہ سلسلہ چلے گا، پھر اس کے بعد امام القیم ان کی تردید کریں گے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.